السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فجر کی 2 سنت اور 2 فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ کہاں کہاں آپ کو پڑھنا ہے؟ بسم اللہ کہاں کہاں آپ کو پڑھنی ہے؟ مکمل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، وہ غلطیاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو غور سے سنیے، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، کیونکہ یہ آپ کی نماز سے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ آپ کی نماز درست ہوگی تو آپ کا سب کچھ درست ہوگا، اگر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیے، اگر اس میں کہیں کہیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو ان غلطیوں کی اصلاح کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ان کی بھی نماز درست ہو، ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلے جو ہے فجر کی 2 سنتوں کے متعلق بات کرتے ہیں کہ 2 سنتیں کس طریقے سے پڑھیں گے آپ۔ فجر کی 2 سنت پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیے یہ جو نیت ہے نا، نیت سے مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں، نیت کا مقصد 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عبادات کو عادات سے الگ کرنا ہے۔ دیکھیے نماز میں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز سے باہر بھی آپ جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور نماز کے علاوہ باہر بھی جو ہے ہمیں ہر جگہ جو ہے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو نماز میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر بھی کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس عبادت کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ عادات سے الگ کرنا ہے، تو اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ جب آپ نیت کریں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ کا یہ کھڑا ہونا یہ عبادت، آپ کا بیٹھنا عبادت، آپ کا بولنا عبادت۔ لیکن جب آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو نیت نہیں کرنی پڑتی، وہ عبادت سے باہر ہے۔ تو اس لیے نیت کیا کرتی ہے؟ نیت جو ہے آپ کی عبادت کو جو ہے عادات سے کیا کرتی ہے؟ الگ کرتی ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ بعض عبادات کو بعض عبادات سے الگ کرنا ہے، کیونکہ عبادات تو بہت سارے ہیں، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ تو ہم جب ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ عصر کی جو 4 رکعت ہے وہ الگ ہو جائے گی، عشاء کی 4 رکعت الگ ہو جائے گی، کیونکہ 4 رکعت والی نماز 3 ہے نا، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہے، اور اسی طرح عشاء کی 4 رکعت فرض ہے۔ جب آپ ظہر کی 4 رکعت فرض کی نیت کریں گے تو اس نیت سے کیا ہوگا؟ یہ عبادت دیگر عبادات سے کیا ہوگی؟ الگ ہوگی۔ تو نیت سے مقصد 2 چیزیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ نیت کی صحت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے نیت کریں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ دل ہی دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے بھی نیت کریں گے تو کوئی بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، آپ کی نیت درست ہو جائے گی۔ تو زبان سے نیت کیجئے کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک لے جائیں، ان انگوٹھوں کو جو ہے کیا کریں؟ کان کے لو سے ملائیں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے آپ باندھ لیجئے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ غور سے سن لیجئے۔ بعض لوگ اعوذ باللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ آپ کو نہیں پڑھنی، یہاں پہ ثنا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھ لیجئے گا سب سے پہلے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اعوذ باللہ پڑھنی ہے، ثنا سے پہلے نہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ دھوتے ہوئے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، غلط ہے۔ اعوذ باللہ قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تب آپ اعوذ باللہ پڑھ لیجئے۔ تو اعوذ باللہ ہمیں کہاں پڑھنی ہے؟ قرآن کی تلاوت جب آپ شروع کریں اس وقت آپ اعوذ باللہ پڑھ لیجئے۔ تو وضو سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، ثنا سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہاں پہ کیوں پڑھنی ہے آپ کو؟ کیونکہ اس کے بعد آپ کو جو ہے تلاوت کرنی ہے قرآن کی۔ تو قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ چونکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ تو قرآن کی سورت ہے، تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ بہرحال اعوذ باللہ ثنا سے پہلے نہیں ہے،
جس طرح بعض لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو آپ کو اعوذ باللہ ثنا پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ تو اعوذ باللہ پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اعوذ باللہ صرف اور صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ ایک ہی بار آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ دوبارہ نہ دوسری رکعت میں، نہ تیسری رکعت میں، نہ چوتھی رکعت میں، کسی اور جگہ آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، صرف اسی پہلی رکعت میں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو اگر پڑھ کے سناؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا رہا۔ اکثر ساتھیوں کو الحمدللہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنا آتا ہے، تو لہٰذا اس ویڈیو میں مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ویسے دیگر ویڈیو میں جس میں میں نے نماز کا مکمل طریقہ بتایا، اس میں میں نے مکمل پڑھ کے سنا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ کسی سورت کی تلاوت شروع کریں، مکمل سورت پڑھنا چاہے تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ تکبیر کے رکوع میں جائیں، رکوع کی 3 تسبیحات آپ پڑھ لیجئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ربنا لک الحمد کہہ کر یا ربنا ولک الحمد کہے، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، سبحان ربی الاعلی، یہ ہے سجدے کی تسبیحات۔ اس کے بعد جو ہے آپ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے کے لیے جائیں، پھر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے چونکہ آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ یہاں پہ آپ کو نہیں پڑھنی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت تو پہلی رکعت سے شروع کی ہے نا، تو اس وجہ سے آپ نے ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا ہے، اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ مکمل سورت پڑھنا چاہیں گے تو اس سے پہلے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر اسی طرح ایک سجدے کیا آپ نے، پھر جو ہے تکبیر کہتے ہوئے دوبارہ اٹھ گئے، پھر دوبارہ آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں گئے دوسرے سجدے میں، پھر آپ نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر قاعدے میں بیٹھ جائیں، قاعدے میں آپ تشہد پڑھ لیجئے گا۔ تشہد میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ جو ہے بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے۔ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، یہ ہے تشہد۔ تشہد پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد پھر آپ دعا پڑھ لیجئے، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد پھر آپ دونوں طرف سلام پھیر دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی فجر کی 2 رکعت سنت مکمل ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے گا، سورہ فاتحہ سورت ملا کے آپ یہ 2 رکعتیں مکمل کر لیجئے۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اب فجر کی 2 رکعت فرض کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیے، فجر کی 2 رکعت جو فرض آپ الگ اگر اکیلے یہ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اکیلے اگر آپ تنہا فجر کی 2 فرض پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا بالکل اسی طریقے سے
فجر کی 2 رکعت فرض نماز بھی پڑھی جاتی ہے. البتہ نیت میں ذرا فرق ہے. نیت آپ اس طریقے سے کریں گے کہ میں فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. اس میں آپ 2 رکعت سنت کا نام لے رہے تھے, اس میں آپ 2 رکعت فرض کا نام لیں گے. اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے فجر کی 2 رکعت فرض نماز بھی پڑھی جاتی ہے. صرف نیت کا فرق ہے اور کوئی اس میں فرق نہیں ہے. مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر کوئی سوال نماز سے متعلق آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.